السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شریف سینئر جرنلسٹ آکاشا میڈیا ہاؤس. آج میں مشتاق ملک صاحب صدر تحریک مسلم جاپان شرائع فیصلہ بورڈ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کنوینر کے پاس ہوں. آج میں حالات حاضرہ پر بات کرنے کے لیے مشتاق ملک صاحب کے پاس آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق ملک صاحب، تلنگانہ میں بند کے 9 سال ہو چکے ہیں. 9 سال سے TRS کی گورنمنٹ ہے. TRS کی گورنمنٹ کے اندر 12% مسلمانوں کو ریزرویشن دیتے بنے. آج 9 سال گزر گئے، اب تک کے 12% مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملا، جس کے بارے میں نہ ہی کوئی منسٹر بات کرتا ہے، نہ ہی چیف منسٹر بات کرتے ہیں، نہ ہی وہ منسٹر بات کرتے ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے شریف صاحب، بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کو، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، تو یہ ہے کہ چیف منسٹر نے گزشتہ 9 سال میں مسلمانوں سے وعدوں کی ایک بڑی جھڑی اس نے لگائی. اگر آپ دیکھیں تو وقف بورڈ کو اسٹیچوٹری پاور کی بات کی گئی تھی، وقف کمشنریٹ کی بات کی گئی تھی، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا. 12% ریزرویشن کے لیے آپ اسمبلی میں اتنی بددیانتی اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ہاؤس میں مسلم MLCs ہیں، MLAs ہیں، یا پھر کم از کم کچھ تو دیانت کا مظاہرہ کریں دوسرے MLAs میں. بھائی آپ ST کے ساتھ ST کمیونٹی کو 6% ریزرویشن، آپ نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ بھائی 10% ریزرویشن ہم ST کو دیں. اسی اسمبلی سیشن میں آپ نے ایک دوسری قرارداد پاس کی کہ بھائی مسلمانوں کو 4% ریزرویشن ہے اور ہم اس کو 12% دیں. آپ جیسے ہی سینٹرل گورنمنٹ 10% سمجھے اکنامیکل ویکر سیکشن کے لیے ایک 10% ریزرویشن سینٹرل گورنمنٹ نے دیا، پارلیمنٹ میں سمجھیے کہ صاحب ملک کا دستور ترمیم کیا گیا، 103ویں سمجھیے کہ ترمیم ہے وہ، تو ملک کا دستور ترمیم کر کے 10% ریزرویشن دیا. تو قانونی طور پر اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں یہ بات آ گئی کہ وہ ریزرویشن اب کھل کے دے سکتے ہیں، 50% کا بیریئر ٹوٹ گیا. اب بددیانتی کی بات جو میں کہہ رہا ہوں شریف صاحب کہ بھائی آپ STs کو 6% سے 10% دے دیتے ہیں. 2022 ایکم سمجھیے کہ آئی تھنک اکتوبر یا اگست ہے، اکتوبر، آپ 10% STs کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں کے لیے بھی 12% کی بات کی تھی، تو آپ مسلمانوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور کچھ بھی مسلمانوں کے تعلق سے ایک لفظ نہیں بولتے. اور پھر ہمارے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سمجھیے کہ مسلم MLCs ہوں یا MLAs ہوں، میں پرٹیکولر کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، مگر ان کی بھی زبان نہیں کھلتی کہ بھئی یہ مسلمانوں کے ساتھ آپ ایسی کیسی ناانصافی کریں. جب STs کو دے رہے تو مسلمانوں کو بھی دے دو. اور ابھی آپ دیکھیں گے ایک اہم نکتہ بتاتا ہوں، بہت سے ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ریزرویشن بھائی ملنا مشکل ہے. ابھی کانگریس کا جو کرناٹک کا الیکشن مینیفیسٹو ہے، اگر آپ اس الیکشن مینیفیسٹو کو ڈیٹیللی اگر پڑھیں گے تو کانگریس پارٹی نے یہ کرناٹک میں بھی 50% ریزرویشن تھا، تو کانگریس پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم 50 سے 75% ریزرویشن کریں، یعنی مختلف جتنے بھی کمیونٹیز ہے، کاسٹ ہے، ان سب کو ہم اضافہ کر دیں گے. تو 50% کا جو بیریئر تھا وہ ٹوٹ گیا. اب مسلمانوں کو 12% دینا چندر شیکھر راؤ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اب کریم نگر میں ہم نے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کیا تھا، یہاں پر بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل، جس میں پورے انٹلیکچوئلز بھی آئے، کچھ پولیٹیکل لوگ بھی آئے، سبھی آئے. تو یہ بات کریں کہ بھائی 12% ریزرویشن پہ ایک موومنٹ ہونا چاہیے. اسی کنیکشن میں میں اضلاعوں کے رمضان سے پہلے وزٹ کیا ہوں، تو کریم نگر میں بہرحال ایک یونانیمس وہاں کی جتنی جماعتیں تھیں، اس میں ایک قرارداد پاس ہوئی میری موجودگی میں، میری تجویز پر، کہ بھائی ٹھیک ہے 12% دینے کو حلق سے نہیں اتر رہا ہوں گا،
12 کے بجائے 8 دے دے بھائی، 4 انہینس کر دیں، تو یہ بددیانتی ہے اور کچھ نہیں۔ دوسرا، مائنارٹیز کے لیے 2 لاکھ روپے کا جو لون کی بات ہوئی تھی، آج تک کے ایک آدمی کو بھی اس میں سے نہیں ملا، اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ریاست تلنگانہ میں بہت بڑا بےہودہ مذاق کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی ایک لحاظ سے تذلیل ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ بھائی آپ کوئی 8 سال کے، آپ جو ہے سو کوئی 7 سال کے بعد مائنارٹیز کو لون دینے کا ایک اعلان کرے، جبکہ مائنارٹی کمیشن فائنانس کارپوریشن جو ہے وہ خالص مسلمانوں کے معاشی ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کو بنایا این ٹی راما راؤ نے، لیکن اب اس میں لا کے 25 چیزاں سمجھیے کہ داخل کر دیے، تو آپ کے دور میں مسلمانوں کو معاشی طور پر سمجھیے کہ ڈیولپ کرنے کے لیے سوائے کاروں کے اور کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ کچھ کار 30-40 کار سمجھیے دیے گئے، اس کے کوئی 5-7 سال کے بعد یہ اعلان کرے کہ صاحب ہم 1 لاکھ روپے ایک گروپ کو، 2 لاکھ روپے دوسری کیٹیگری کو ہم دیں گے، تو 2,16,000 اپلیکیشن آئے ہیں ریاست۔ جی بالکل۔ تو اب اس سے مسلمانوں کی معاشی حیثیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان معاشی طور پر کتنا کمزور ہے۔ ان لائنوں کو دیکھیں جہاں فائل سبمٹ کر رہے تھے، 2-2 سال کے بچے، 6 مہینے کے بچوں کو مائیں پکڑ کر دن تمام دھوپ میں ہیں، ان کو پانی پینے کا تک انتظام نہیں کیا گیا، اس تکلیف میں فائل سبمٹ کریں، اور ہر فائل سبمٹ کرنے کے لیے 3 تا 4 ہزار روپے خرچہ ہوئے مسلمانوں کے۔ تو 2,16,000 آپ اس کو جو ہے آپ ملٹیپلائی کر لیجئے کہ کتنے لاکھ روپے مسلمانوں کے گئے۔ اب 50 کروڑ روپے آپ رکھتے ہیں کہ صاحب 50 کروڑ روپے سے کیا مسلمانوں نے تلنگانہ جو 14% ہے ان کی معاشی حیثیت ڈیولپ ہوگی؟ تو سوائے مذاق کے کچھ نہیں، وہ 50 کروڑ بھی افطار کے سمجھیے کہ کرپشن میں چلے گئے۔ افطار کرپشن بولوں گا میں، اب اس پہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، تو وہ 50 کروڑ بھی اگر RTI میں ڈالوں تو 50 کروڑ بھی آج نہیں ہے، افطار کی پارٹی کے لیے خرچ دے دیے گئے اور سمجھیے کہ صاحب وہ کرپشن میں ختم ہو گئے۔ یہ صورتحال۔ اب رہا تلنگانہ کے یونیورسٹیز میں ایک بھی وائس چانسلر مسلمان نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب ایسا ہے، ٹمریز کا بوم پٹارا تو بہت کرتے ہیں جی، لیکن یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تلنگانہ میں کوئی مسلمان اتنا قابل نہیں ہے کہ ایک وائس چانسلر بن سکے۔ جو وائس چانسلرز آپ بنائے ہیں اور جو رولز اور ریگولیشن گورنمنٹ آف انڈیا کے ہیں، اس کو وائلیٹ کر کے آپ وائس چانسلرز بنائے ہیں، اور یہاں متحدہ تلنگانہ میں 2 وائس چانسلر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ جی، 2 وائس چانسلر مسلمان، کاکتیہ یونیورسٹی میں سمجھیے کہ مسلمان ہوتا تھا، جی، یہاں پر بھی OU میں بھی مسلمان ہوتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مسلمان وائس چانسلر کو دینے کے لیے دل نہیں ہے۔ کئی لوگ ویٹنگ میں تھے کہ وائس چانسلر مل جائیں گا، ایک مسلمان کو بھی نہیں دیے، تو آپ کی ذہنیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تلنگانہ گورنمنٹ بن کے 9 سال ہو گیا، آج تک کے اولڈ سٹی میں ایک وزٹ نہیں کرے CM صاحب، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، تلنگانہ میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے، اس تعداد کا 48% حیدرآباد میں ہے، جی، اور میجر سمجھیے کہ مسلمان اس پرسنٹیج میں اولڈ سٹی میں رہتے ہیں، جی، اور اولڈ سٹی اصل حیدرآباد اولڈ سٹی ہے۔ اولڈ سٹی سے سارے چیزیں ادھر چلے گئیں بھائی، اولڈ سٹی سے کمشنر آفس چلے گا، اولڈ سٹی سے سمجھیے کہ صاحب کرمنل کورٹ چلے گیا، اولڈ سٹی سے بلدیہ کا دفتر چلے گیا، اولڈ سٹی میں کبھی پاسپورٹ آفس نہیں آیا، کوئی سرکاری آفس اس وقت اولڈ سٹی میں نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور اولڈ سٹی پورے دبدبے کے ساتھ ہم ہیں کے حساب میں چلتی ہے۔ تو اولڈ سٹی میں کوئی سرکاری آفس نہیں ہے، یہاں کوئی انسانی نہیں رہتے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ اولڈ سٹی
کو سمجھیے انسیویلائزڈ گروپ کے طور پر آپ کے سرکاری آفیسرز بات کرتے ہیں. میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں جب لوگ آ کے بولتے ہیں ایک گروپ سیویلائز ہے ایک گروپ انسیویلائز ہے. اولڈ سٹی میں گلیوں میں جائیے کتنے کچرے کے انبار پڑے ہوئے ہیں. ایک بار بھی آپ سمجھیے کہ حیدرآباد کو انعام مل رہا فلاں مل رہا تو وہ پورا نیو سٹی گھما رہے ہیں آپ. اولڈ سٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے ڈیولپمنٹ, کسی قسم کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے. پیڈسٹرین ڈیولپمنٹ چار مینار کا معافی چاہتا ہوں تھوڑا ایک سمجھیے کہ ایک 5 سیکنڈ اس پہ لوں گا کہ چار مینار کا پیڈسٹرین ڈیولپمنٹ بول کر آیا تو پیڈسٹرین ڈیولپمنٹ سے وہاں کے پورے بیپاری ڈسٹرب ہو گئے. اور پھر بھاگیہ لکشمی مندر جو اللیگل مندر ہے, سوری ٹو سے بھاگیہ لکشمی مندر جو اللیگل ہے وہ اللیگل مندر کو بہت ایکسپینڈ کرنے اور وہاں پر سمجھیے کہ یاتریوں کو آنے کے لیے پیڈسٹرین کر دیے گئے. یہ بات سوچنا چاہیے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا سوائے اللیگل بھاگیہ نگر مندر کے. کسی سمجھیے کہ چھوٹے بیپاری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو سی ایم صاحب کو اولڈ سٹی کی کوئی پڑی بھی نہیں ہے. ہر چیف منسٹر اولڈ سٹی کے دورے کیا, 6 مہینے سال بھر میں آ کے اولڈ سٹی کو دیکھا ہے, اولڈ سٹی کے دورے کیا, اسپیشل سمجھیے کہ بجٹس آئے ہیں, مختلف اسپیشل بجٹ آئے, لیکن آج تک کوئی سمجھیے کہ یہ اولڈ سٹی کا دورہ نہیں کرے. کے ٹی راما راؤ صاحب کرے بھائی چلیے کچھ برج بنائے. کے ٹی راما راؤ صاحب کرنا چیف منسٹر کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. چیف منسٹر صاحب نے کبھی دورہ نہیں کیا. اب رہا اردو اکیڈمی کے چیئرمین, جن کو اردو نہیں آتی ان کو لے کے آ کر وہاں کا چیئرمین بنا دیا گیا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ خود مسلمانہ نے سمجھیے کہ صاحب مسلمان کا جو اردو طبقہ ہے اور اردو حیدرآباد کی شناخت, اردو تلنگانہ کی تہذیب, اردو تلنگانہ کا تمدن ہے, اردو تلنگانہ کی روح ہے. قلی قطب شاہ جو پہلا دیوان آیا وہ یہیں سے تعلق رکھتا ہے. اردو کی دنیا کی پہلی یونیورسٹی حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی ہے. تو اب اس سے بڑا مذاق اور مسلمانوں کو ایک لحاظ سے اردو داں طبقے کے منہ پر تھوک دیا چیف منسٹر نے کہ ہم ایک ایسے چیئرمین کو بنائیں گے جو نان اردو ہوگا, جو نان اردو ہوگا. ابھی آپ کی اطلاع کے لیے بات کہوں کہ میں ابھی ایڈوکیٹ کے پینلز سے بات کیا ہوں. پورا اردو اکیڈمی کا جو سمجھے کہ سوسائٹی ایکٹ ہے وہ پورا سوسائٹی ایکٹ نکلوایا ہوں. پورے کیا رولز ریگولیشن ہیں, اردو اکیڈمی کانسٹیٹیوٹ کیسا ہوتی ہے, یہ سارے چیزیں میں دیکھا ہوں اور اس کو قانونی طور پر ہم سمجھے کہ جائیں گے. اسی طرح میں ایک اور چیز اضافہ کر لوں, مائنارٹی کمیشن ایک اہم ادارہ ہے. مائنارٹی کمیشن جس میں سمجھیے کہ جو بھی مظلوم ہے وہ جا کے درخواست دیتا ہے, اس کو سمن کرنے میں نے اسٹیٹوٹری پاور ہے مائنارٹی کمیشن کے پاس. تو وہ سمجھیے کہ اسٹیٹوٹری پاور جو مائنارٹی کمیشن کے پاس ہے, تو آپ جو ہے سو مائنارٹی کمیشن میں ایک ایسے شخص کو لے کر آئے ہیں جو سمجھیے کہ کوئی ایڈمنسٹریشن سے واقف نہیں, ہاں, اور ایک سیاسی بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے آپ مائنارٹی کمیشن کا چیئرمین بنائیں. اور وہ چیئرمین آج 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا, وہ چیئرمین سمجھیے کہ ابھی چارج نہیں لیا. تو یہ سب تماشے ہیں, مذاق ہے. اس پر سمجھیے کہ ہوم منسٹر صاحب جو مسلمان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ایک بچہ کچائی, ایک سمجھیے کہ ان کا MLA ہے اور پھر مجلس الائی ہے, تو یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے. TRS حکومت میں ایک MLA ہے, 2 MLC ہے, ایک MP نہیں ہے. جی, یہ KCR صاحب بولتے ہیں کہ میں دونوں آنکھ ہیں, ایک مسلمان ایک ہندو. کیا 119 MLA میں صرف ایک MLA کافی ہے؟ یہ 4% ریزرویشن کے حساب سے بھی دیکھا گیا تو 1% بھی نہیں ہوگا. یہ جی نہیں, مائنس میں جاتا, مائنس میں جاتا پرسنٹیج تو نہیں. جی دیکھیے, جب 2014 کا الیکشن آیا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ KCR صاحب نے ایک میٹنگ میں ایک بیان دیا تھا, مسلمان اضلاع سے جیت کر نہیں آ سکتے. سنیے آپ بات, مسلمان اضلاع سے جیت کر نہیں آ سکتا, ہم MLC مسلمانوں کو دیں گے, مسلمانوں کو پولیٹیکلی ہم طاقتور بنا لیں گے. اب
اس احمق چیف منسٹر کو کیا کہا جائے جو ٹھنڈی میٹنگ، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بولنے سے کوئی سیکولر نہیں ہوتا یا کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہوتا، یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان، آپ کام کر کے بتائیے. دیکھیے محبوب نگر سے مسلمان ایم ایل اے تھا، کھمم سے مسلمان ایم ایل اے تھا، کاماریڈی سے مسلمان ایم ایل اے تھا، کسی دور میں نظام آباد سے مسلمان ایم ایل اے تھا، عادل آباد سے مسلمان ایم ایل اے تھا. میں صرف تلنگانہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایسا یہ سب جگہ سے مسلم ایم ایل اے جیت کر آئے ہیں، مسلم ایم پیز بھی جیت کر آئے ہیں. ورنگل سے سمجھیے کہ کمال صاحب تھے، ابھی ریسنٹ بات کر رہا ہوں، ویسے تاریخ اگر بہت دور گیا تو بہت لمبی تاریخ ہوتی. تو مسلم ایم پیز بھی جیتے ہیں، مسلم ایم ایل ایز بھی جیتے ہیں. تو آپ ایک میدک ڈسٹرکٹ سے، آپ کی ذمہ داری ہے جتا کے لانا. مسلمان جب آپ کو ووٹ دے رہا، آپ کو جتا کر پاور میں لا رہا مسلمان، تو مسلمانوں کو اضلاع سے جتا کر لانا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ سمجھیے کہ صاحب یہ گورنمنٹ اور یہ پارٹی مسلمانوں کو پولیٹیکلی کرش کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو سیاسی طور پر ان کی آواز نہ رہے. یہ سمجھیے کہ آپ دیکھیں گے آگے کیسے کیسے تماشے اور ہوں گے. جو لوگ بغلوں میں بیٹھے ہوئے، گودوں میں بیٹھے ہوئے، یا سمجھیے کہ ہاں واہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کیسی دشواریاں آئیں گی. کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو، آپ میرے کو ووٹ دو میں 12% دیتا ہوں بولا، اب میں مسلمانوں کو پولیٹیکل پاور دوں گا بولا، میں مسلمان سمجھیے کہ سنہرا تلنگانہ میں عیش کریں گے بولا. لیکن مسلمانوں کی پوزیشن اور مسلمانوں کے ادارے اس گزشتہ 9 سال میں تباہ برباد ہو گئے. بہت بہت شکریہ مشتاق ملک صاحب، آپ سے ایک تفصیلی گفتگو ہوئی. آپ سے آپ کا اظہار خیال آپ نے جو کیا ہے حکومت کے کارناموں کے بارے میں جو ناکام ہیں پہلے، اس کے لیے میں ہماری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ.